الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے طرق بیان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 15 طرق بیان یعنی بیان کے طریقے۔ بیان کا معنی ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ یہاں بیان سے مراد کسی معنی کو ظاہر و واضح کرنا ہے۔ بیان کا یوں تو معنی ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ کسی معنی کو ظاہر کرنا، کسی معنی کو واضح کرنا۔ بیان کے مندرجہ ذیل 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1 بیان تقریر، نمبر 2 بیان تفسیر، نمبر 3 بیان تغییر، نمبر 4 بیان ضرورت، نمبر 5 بیان حال، نمبر 6 بیان عطف، نمبر 7 بیان تبدیل۔ بیان کے یہ 7 طریقے ہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ بیان کبھی قول کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی فعل کے ذریعے، یعنی کسی معنی کو ظاہر کرنا کبھی قول کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی بات کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی فعل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب بیان کے طریقے میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بیان تقریر۔ بیان کا پہلا طریقہ ہے، جسے پہلی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، بیان تقریر۔ بیان تقریر سے مراد کیا ہے؟ تقریر کا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، ثابت کرنا۔ دیکھیے، بیان تقریر، اگر کسی لفظ کا معنی تو ظاہر ہو لیکن اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو تو اس وقت یہ بیان کر دینا کہ ظاہری معنی ہی مراد ہے، بیان تقریر کہلاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کا معنی ظاہر ہو، واضح ہو، لیکن اس لفظ میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو تو اس وقت یہ بیان کر دینا کہ اس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے وہی مراد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیان تقریر۔ یعنی جو ظاہری معنی ہے اسی کو گویا کہ بیان ثابت کر رہا ہے، اسی کو پختہ کر رہا ہے، اس لیے اس بیان کو بیان تقریر کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے۔ مثال: اگر کسی شخص نے کہا لی فلانی عندی الفن، یعنی فلاں کے میرے پاس 1000 روپے ہیں، تو اس میں امانت اور غیر امانت دونوں کا احتمال تھا۔ ظاہر تو اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس بطور امانت 1000 روپے ہوں، لیکن اس میں امانت کے علاوہ کا بھی احتمال ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں امانت اور غیر امانت دونوں کا احتمال تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا لی فلانی عندی الفن ودیعۃً، یعنی فلاں کے میرے پاس 1000 روپے بطور امانت ہیں، تو اب امانت کا مفہوم جو ظاہر کا تقاضا بھی ہے پختہ ہو گیا، اور یہی بیان تقریر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب بندہ کسی شخص نے یہ کہا کہ لی فلانی عندی الفن، تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ فلاں کے میرے پاس 1000 روپے ہیں۔ اس میں دونوں کا احتمال تھا کہ یہ 1000 روپے بطور امانت بھی ہو سکتے ہیں اور غیر امانت کے طور پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس نے ودیعۃً کا لفظ اضافہ کیا، جب اس نے ودیعۃً کا لفظ کہا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس جو 1000 روپے ہیں یہ بطور امانت ہیں۔ تو ودیعۃً کا لفظ یہ بیان تقریر ہے، کیونکہ ودیعۃً کا لفظ اس معنی کو پختہ کر رہا ہے جو پہلے کے جملے سے ظاہر تھا۔ لی فلانی عندی الفن، اس سے کیا ظاہر تھا کہ اس کے پاس 1000 روپے بطور امانت ہوں، یہ ظاہر تھا، لیکن اس کے علاوہ کا بھی احتمال تھا۔ ودیعۃً نے امانت کے معنی کو پختہ کر دیا، اس لیے ودیعۃً بیان تقریر ہے۔ نمبر 2 بیان تفسیر۔ جب لفظ کی مراد واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، لیکن متکلم اپنے بیان سے اس کی وضاحت کر دے
تو اسے بیان تفسیر کہتے ہیں۔ کوئی لفظ ایسا ہے جس کی مراد واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، اور متکلم یعنی کلام کرنے والا، تکلم کرنے والا اپنے بیان سے اس کی وضاحت کر دے، تو اس کے بیان کو کیا کہیں گے؟ بیان تفسیر۔ مثال دیکھیے، کوئی شخص کہے لفلان علیہ شیء، یعنی فلاں کا مجھ پر کچھ ہے، یہ ایسا کلام ہے جس کی مراد واضح نہیں ہے۔ فلاں کا مجھ پر کچھ ہے، ارے بھائی کیا ہے؟ اس کی مراد واضح نہیں ہے۔ لیکن جب متکلم نے الصوب سے وضاحت کر دی، یعنی لفلان علیہ شیء ای صوب، تو اب تو اس سے مراد واضح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صرف لفلان علیہ شیء بولا تو شیء سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں تھی، لیکن جب متکلم نے اپنے بیان صوب سے شیء کی وضاحت کر دی تو اب معلوم ہو گیا شیء سے مراد کیا ہے، اور یہی بیان تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعد میں تو متکلم نے کہا صوب کے ذریعے سے متکلم کا وضاحت کرنا، یہ بیان تفسیر ہے۔ بیان تقریر و تفسیر کا حکم۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر کا حکم کیا ہے؟ بیان تقریر اور بیان تفسیر دونوں پہلے کلام سے ملا کر ہو یا الگ وقفہ کر کے، دونوں طرح درست ہے۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر یہ اپنے سے پہلے والے کلام سے ملا کر ہوں یا اپنے سے پہلے والے کلام سے الگ ہوں، جدا ہوں، وقفہ کر کے بولے جائیں، دونوں طرح درست ہے۔ پہلی مثال میں جیسے کہا گیا لفلان عندی الف، یعنی فلاں کے میرے پاس 1000 روپے ہیں، اس کے بعد ودیعتن کا لفظ چاہے ملا کر ہو یا الگ ہو، یعنی ملا کر ہی کہا جائے لفلان عندی الف، لفلان عندی الف ودیعتن، یا پھر یوں کہا جائے لفلان عندی الف، کچھ دیر کے بعد وقفے کے بعد ودیعتن کہا جائے، دونوں طرح درست ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لفلان علیہ شیء، اس کے بعد ای صوب کو ملا کر کہا جائے یا الگ کہا جائے، دونوں طرح درست ہے، ٹھیک ہے۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر کا حکم یہ ہے کہ انہیں اپنے سے پہلے والے کلام سے ملا کر کہا جائے یا وقفے کے ساتھ، دونوں طرح درست ہے، دونوں طرح صحیح ہے۔ نمبر 3، بیان کا تیسرا طریقہ ہے بیان تغییر۔ تغییر کا معنی ہے بدلنا۔ متکلم اپنے کلام کو اپنے ہی بیان سے بدل دے تو اسے بیان تغییر کہتے ہیں۔ متکلم اپنے کلام کو اپنے ہی بیان سے بدل دے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس بیان کو کیا کہیں گے؟ بیان تغییر۔ یعنی کلام میں شرط یا استثناء وغیرہ کر دے کہ جس سے تبدیلی واقع ہو جائے، کلام میں شرط لگا دے یا استثناء کر دے جس سے کلام میں تبدیلی واقع ہو جائے، ایسی تبدیلی کو بیان تغییر کہیں گے۔ دیکھیے مثال، جب کوئی شخص کہے لفلان علیہ الف، یعنی فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، تو اس کلام میں علی وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علی وجوب کے لیے آتا ہے، لفلان علیہ الف میں علی وجوب پر دلالت کرتا ہے، جس سے یہ مستفاد ہوتا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ متکلم 1000 روپے کا مقروض ہے، یعنی متکلم پر 1000 روپے قرض ہیں۔ لیکن جب متکلم نے آگے ودیعتن کہا تو اس لفظ نے کلام کے معنی کو تبدیل کر دیا، چنانچہ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ فلاں کے جو میرے پاس بطور امانت 1000 روپے ہیں اس کی حفاظت مجھ پر لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ودیعتن کے ذریعے سے متکلم نے اپنے کلام کا جو معنی تھا اسے بدل دیا، اسے تبدیل کر دیا، تو ودیعتن کا لفظ یہاں پہ کیا ہوگا؟ بیان تغییر۔ اسی طرح یہ مثالیں انت حر ان دخلت الدار اور کل من عبادی حر الا زیدن۔ دیکھیے پہلی مثال ہے انت حر ان دخلت الدار، انت حر جب کہا تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ جس سے کہہ رہا ہے وہ آزاد ہے، لیکن متکلم نے آگے
ان دخلت الدار کی شرط لگا دی، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوا تو آزاد ہے۔ جب انت حرون کہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ جو مخاطب ہے جسے یہ کہہ رہا ہے وہ آزاد ہے، لیکن متکلم نے ان دخلت الدار کے ذریعے سے اپنے کلام کو بدل دیا سے مراد یعنی شرط پر معلق کر دیا، اگر تو گھر میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یوں کہا کہ تو آزاد ہے، اگر تو گھر میں داخل ہوا، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوا تب آزاد ہوگا، ایسے ہی نہیں۔ وَكُلُّ مِنْ عِبَادِي حُرٌّ إِلَّا زَيْدًا، جب متکلم نے کہا کُلُّ مِنْ عِبَادِي حُرٌّ، یعنی میرے ہر غلام آزاد ہیں، میرے غلام میں سے ہر ایک آزاد ہے۔ إِلَّا زَيْدًا، جب اس نے یہ کہا، متکلم نے کہا کہ میرے ہر غلام آزاد ہیں، اور غلام میں زید بھی تھا، تو زید یہ سمجھا کہ میں بھی آزاد ہوں، لیکن متکلم اللہ کے بعد زید کا استثناء کر رہا ہے، الا زیدن، یعنی زید کے علاوہ، زید کے سوا، یعنی میرے غلام میں سے زید کے سوا سب آزاد ہیں۔ پہلے تو صرف اتنا کہا کہ میرے غلام میں سے ہر ایک آزاد ہے، اب استثناء کر کے کہہ رہا ہے الا زیدن، یعنی زید کے علاوہ سب آزاد ہیں۔ خیر، اب حکم بیان کر رہے ہیں کہ بیان تغییر کا حکم کیا ہے۔ حکم بیان تغییر صرف اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ کلام سے متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو، انفصال کی صورت میں صحیح نہ ہوگا، یعنی جب کلام سے یہ بیان ملا ہوا ہوگا تبھی یہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے کل من عبادی حر الا زیدن، الا زیدن یہ تبھی صحیح ہوگا جبکہ کلام سے ملا ہوا ہو۔ اگر متکلم کل من عبادی حر کہے، یعنی میرا ہر غلام آزاد ہے، اور غلام میں زید بھی ہے، وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب متکلم سوچ رہا ہے کہ زید بھی آزاد ہو جائے گا، تو کچھ دیر کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، یا پھر کچھ دنوں کے بعد کہے الا زیدن، یعنی زید کے علاوہ۔ اب الا زیدن بولنے سے زید آزاد، ایسا نہیں کہ زید پھر غلامی میں آ جائے گا، زید تو آزاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الا زیدن یعنی یہاں جو استثناء ہے یہ درست تبھی ہوگا جبکہ متکلم متصلاً کہے، اس طرح ان دخلت الدار والی شرط۔ ٹھیک ہے، اگر متکلم کہے انت حر، تو آزاد ہے، اور ان دخلت الدار والی جو شرط ہے یہ متصلاً نہ کہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد کہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ پھر اس کی غلامی میں آ جائے گا اور جب گھر میں داخل ہوگا تب یہ آزاد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر متکلم نے متصلاً یوں کہا کہ انت حر ان دخلت الدار، تب یہ ہوگا کہ اگر یہ گھر میں داخل ہوگا تب آزاد ہوگا، ورنہ نہیں۔ خیر، اس کا حکم یہ ہے کہ بیان تغییر صرف متصلاً ہی مقبول ہے، یعنی متصلاً ہی صحیح ہوگا، اور اگر منفصل ہو یعنی الگ الگ ہو، اس سے پہلے والے کلام سے جدا ہو، تو یہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 4، بیان ضرورت، وہ بیان جو بغیر کسی کلام کے ضرورتاً ثابت ہو، یعنی اس کے لیے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں پھر بھی سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ بیان جس کے لیے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں پھر بھی سمجھ میں آ جائے، ایسے بیان کو بیان ضرورت کہتے ہیں۔ جو ضرورتاً ثابت ہو، جو بیان ضرورتاً ثابت ہو، اس بیان کو بیان ضرورت کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی، یعنی اگر مرنے والا ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی۔ آیت مبارکہ کے اس جز میں اللہ عز و جل نے ماں کے لیے تہائی حصہ مقرر فرمایا ہے، اور باپ کا حصہ الفاظ میں اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا کہ باپ کا کتنا حصہ ہے، لیکن اسی آیت سے ضرورتاً باپ کا 2/3 حصہ بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ
جب ماں کا حصہ 1/3 ہے تو لازماً باپ کا 2/3 ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یعنی اگر مرنے والا ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے. جب ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے اور جو 2/3 حصہ ہے یہ لازماً ضرورتاً باپ کا ہی ہوگا، باپ کے لیے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگرچہ باپ کا حصہ بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ جو 2 حصہ ہے، جو 1/3 ہے، یہ باپ کا ہے. اسی کو کہتے ہیں بیان ضرورت، یعنی ضرورتاً اس بیان کو ثابت کیا گیا ہے، باپ کے حصہ کو مان لیا گیا ہے. نمبر 5، بیان حال. جس جگہ بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں سکوت اختیار کرنا بیان حال کہلاتا ہے. جہاں بیان کرنا ہو، جس جگہ بیان کی ضرورت ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا بیان حال کہلاتا ہے. مثال دیکھیے، جیسے شفیع کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے پڑوس میں گھر کی بیع ہو رہی ہے. شفیع کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ فقہ میں پڑھیں گے. اتنا یاد رکھیں کہ گھر جیسے کوئی زمین ہے یا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی غیر منقول چیز ہے. غیر منقول چیز میں جو لوگ شریک ہیں، جیسے زمین ہے، زمین میں مثال کے طور پر 5 بھائی شریک ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھائی اپنے حصے کی زمین کسی دوسرے کو بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ سب سے پہلے جو حق ہوگا خریدنے کا یہ اس کے شریک کو ہوگا. یعنی اس زمین میں جو شریک ہیں سب سے پہلے انہیں حق ہوگا کہ وہ اس زمین کو خریدیں. اگر وہ خریدنے سے انکار کر دیں تو پھر پڑوس والے جو ہیں وہ خریدیں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں حق شفقا. سب سے پہلے جو شریک کو خریدنے کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد پڑوس وغیرہ کو، اسے کہتے ہیں حق شفقا. اور جیسے جو شریک ہے یا پھر جو پڑوس والے ہیں انہیں کہیں گے شفیع. خیر، جب شفیع کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے پڑوس میں گھر کی بیع ہو رہی ہے اور اس نے سکوت اختیار کیا، اس نے کچھ نہیں کہا. جب شفیع کو یعنی حق شفع جسے حاصل ہے اسے اس بات کا علم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ پڑوس میں گھر بیچی جا رہی ہے، گھر کی بیع ہو رہی ہے، اور اس نے سکوت اختیار کیا، گویا کہ یہ اس سے راضی ہے، تو اس کا ایسا کرنا اس بات کا بیان ہے کہ اس بیع سے یہ راضی ہے. اس کا خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا اس بات کا بیان ہے کہ یہ اس بیع سے راضی ہے، ورنہ ضرور کچھ رد عمل کرتا. اگر اس بیع سے راضی نہیں ہوتا، اگر خود خریدنا چاہتا تو ضرور کچھ رد عمل کرتا. اس نے کچھ بھی رد عمل نہیں کیا، گویا کہ یہ اس سے راضی ہے. اسی طرح باکرہ بالغہ کی اجازت کے بغیر جب اس کے ولی نے اس کا نکاح کر دیا، پھر اس سے معلوم ہوا تو اس نے سکوت اختیار کیا، تو اس کا ایسا کرنا اس بات کا بیان ہے کہ وہ اس رشتے سے راضی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی باکرہ اور بالغہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی نے اس کی اجازت کے بغیر کر دیا اور بعد میں اسے معلوم ہوا، اس لڑکی کو معلوم ہوا اور وہ لڑکی خاموش رہی، تو اس کا خاموش رہنا یہ اس بات کا بیان ہے کہ یہ اس نکاح سے، اس رشتے سے راضی ہے، خوش ہے. ضابطہ: ان السکوت فی موضع الحاجۃ الی البیان بمنزلۃ البیان، یعنی جہاں بیان کرنے کی حاجت ہو وہاں سکوت اختیار کرنا بیان ہی کے مرتبے میں ہے. اس قاعدے کو، اس ضابطے کو اچھی طرح یاد کر لیں. ان السکوت فی موضع الحاجۃ الی البیان بمنزلۃ البیان. نمبر 6، بیان کا 6واں طریقہ ہے بیان عطف. اگر کسی مجمل جملے پر مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کریں تو یہ عطف اس مجمل جملے کا بیان ہوگا اور اسے ہی بیان عطف کہتے ہیں. کوئی مجمل جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اجمالاً کوئی جملہ ہے جس میں کسی چیز کی تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اور اس جملے پر مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کیا جائے، ایسی چیز کا عطف کیا جائے جسے کیل کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے یا وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے، تو یہ جو عطف ہے یہی بیان عطف کہلاتا ہے، ان کا عطف کرنا ہی یہ بیان عطف کہلائے گا۔ مثال دیکھیے، جب کوئی شخص کہے لی فلان علیہ میۃ و ثلاثۃ دراہم، یعنی فلاں کے مجھ پر 100 اور 3 درہم ہے۔ دیکھیے 100 جو ہے اس مثال میں معطوف علیہ 100 ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ 100 کیا ہے، یہ مجمل ہے، میت جو ہے یہ مجمل ہے کیونکہ اس میں تفصیل نہیں ہے، 100 سے مراد کیا ہے، کیا 100 ہے یہ بیان نہیں کیا گیا، تو یہ گویا کہ یہ مجمل ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس مثال میں معطوف علیہ 100 ہے لیکن پتہ نہیں کہ 100 کیا ہے، البتہ معطوف میں 3 دراہم کا ذکر ہے۔ کیا بیان کیا گیا کہ لفلان علیہ میۃ، میۃ یہ مجمل ہے، 100 سے مراد کیا ہے، میت سے مراد کیا ہے یہ بیان نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ واو حرف عطف ہے، ثلاثۃ دراہم، اس میں یہ کیا ہے، معطوف ہے، تو معطوف علیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 دراہم، یعنی معطوف علیہ دراہم ہے، یہ معلوم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ البتہ معطوف میں 3 دراہم کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معطوف علیہ بھی 100 درہم ہی مراد ہیں، معطوف علیہ میں بھی 100 درہم ہی مراد ہیں، کیونکہ یہاں پہ وزنی چیز کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ لفظ درہم، یہ تو نہ درہم نہ تو وزنی ہے اور نہ ہی کیلی چیز ہے، یعنی نہ ہی موزونی چیز ہے نہ ہی مکیلی چیز ہے، تو یہ کیسے بیان ہو پائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، درہم جو ہے یہ وزنی چیز ہے، اسے وزنی شمار کرتے ہیں، یعنی جن سے درہم، درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا، تو یہ کیا ہے؟ وزنی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ اپنے ماقبل کے لیے بیان ہوگا، میت کے لیے بیان ہوگا، یعنی میت سے مراد بھی درہم ہے۔ خیر دیکھیے، تو اس بیان میں معطوف علیہ 100 ہے لیکن پتہ نہیں کہ 100 کیا ہے، البتہ معطوف میں 3 دراہم کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معطوف علیہ میں بھی 100 درہم ہی مراد ہیں، لہٰذا یہ ایسا بیان ہے جو عطف کے ذریعے واقع ہوا۔ یہاں پہ جو بیان ہے یعنی 100 کیا ہے یہ کیسے معلوم ہوا، اس کا بیان کیسے ہوا؟ عطف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، عطف کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں 100 سے مراد دراہم ہی ہیں۔ نمبر 7، بیان کا آخری طریقہ، بیان تبدیل۔ بیان تبدیل کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں، بیان تبدیل سابقہ حکم کو ختم یا منسوخ کرنا بیان تبدیل کہلاتا ہے، پہلے والے حکم کو ختم کر دینا یا منسوخ کر دینا بیان تبدیل کہلاتا ہے، اسی لیے بیان تبدیل کا دوسرا نام بیان نسخ ہے، بیان تبدیل ہی کو بیان نسخ بھی کہتے ہیں۔ اور نسخ کسے کہتے ہیں؟ براکٹ میں لکھا ہے، یعنی کسی حکم شرعی کی حد و انتہا بیان کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حکم شرعی ہے اس کی حد کب تک ہے، کس زمانے تک ہے، اسے بیان کر دینا نسخ کہلاتا ہے، اور نسخ کا حق صرف شاعرے کو ہے، شاعرے ہی نسخ کر سکتا ہے، غیر کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اقرار کر لے یا طلاق دے دے یا غلام و لونڈی کو آزاد کر دے تو اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نسخ ہے اور غیر شارع کو نسخ کا اختیار حاصل نہیں۔ اگر کوئی بندہ اقرار کر لے کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے، ٹھیک ہے، اقرار کر لے، یا کسی اور چیز کا اقرار کر لے، ٹھیک ہے، یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، بیوی سے کہے تجھے 3 طلاق، ٹھیک ہے، یا غلام کو لونڈی وغیرہ کو آزاد کر دے، اب چاہتا ہے کہ اسے رجوع کر لے، یعنی جو اقرار کیا ہے کہ فلاں کی مجھ پر 1000 روپے ہیں، اب چاہتا ہے کہ اسے رجوع کر لے کہ نہیں میں جو بولا تھا یہ غلط بات ہے، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے نہیں ہیں، یا بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ اسے رجوع کر لے اور چاہتا ہے کہ ایک بھی طلاق واقع نہ ہو، غلام کو آزاد کر دیا ہے، اب چاہتا ہے کہ غلام پھر بھی اس کی غلامی میں رہے، آزاد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نسخ ہے،
پہلے والے کلام کے لیے نسخ ہے، اور نسخ غیر شارع کو، نسخ کا اختیار جو ہے غیر شارع کو حاصل ہے ہی نہیں، تو یہ نسخ نہیں کر سکتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔